تو بھائیو ایک بات کلیئر کر لیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو توہمات سے بچا کر انسان کو ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات رکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور بلیف کو بھی کہتا ہے یہ کوسچنیبل ہے، جس کا ایپیکس جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے۔ 10 کمانڈمنٹس جو تورات اور انجیل میں تھیں، اور قرآن پاک میں اس کا ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 سے لے کر 39 تک 17 آیات کے اندر۔ اس میں 9th کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر 90 کروڑ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اپنے ایک سینگ پر زمین اٹھا رکھی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو جب وہ بدلتی ہے اپنا سینگ تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو ریویلڈ نالج میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں، سائنس میں۔ قرآن انہی 2 علوم کو مانتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ سائنٹیفک فیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، یہ نحوست کی نشانی ہمارے معاشرے میں بھی سمجھی جاتی ہے بڑے دیندار طبقے کے اندر، حالانکہ نہ تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریویلڈ نالج میں ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں۔ ان دونوں علوم میں سے ایک علم سے اس کو سپورٹڈ ہونا چاہیے بات، ورنہ وہ چیز ریجیکٹڈ ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جو ہیں گورے، وہ یہ باتیں ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی سے وہ لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے جو خطبات دیے تھے نا، 6 خطبات تھے ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس میں انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک بیکاز اٹ از بیسڈ اپون ڈیفینیٹ نالج، کہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو بنیاد ہے اندرونی بحث وہ قرآن پر بیس کرتا ہے، کیوں کہ وہ ڈیفینیٹ علم پر ہے، اور قرآن ہی یہ کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا، ان کو استعمال کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ جو ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی کہ انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے، اس لیے کہ وہ علم کے اوپر بنیاد کرتی ہے۔ اب آج کے جدید دور کے اندر ایک چیز بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے سائنٹیفک فیکٹ کی بنیاد پر کہ جو یورینیم ہے اس کی ریڈیشنز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کر سکتی ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریویلڈ نالج میں دلیل نہیں ہے وحی کے علم میں، لیکن اسی وحی کے علم نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرا علم جو ہے ایکوائرڈ نالج ہے، ڈیفینیٹ سائنس کا علم جو پروف ہو چکا ہو، ہائپوتھیسز نہیں، تھیوریز نہیں، جو واقع ہی پروف ہو چکا ہو، جس طرح کہ ہم نے تجربات سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیٹرول جو ہے آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ ڈیفینیٹ علم ہے۔ اس طرح کا کوئی ڈیفینیٹ علم حاصل ہو جائے وہ بالکل اسی طرح ڈیفینیٹ ہے جیسے کہ وحی کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر بھی اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل واقعہ یہ ہے بھائیوں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے راولپنڈی میں ایک مشہور جگہ ہے جس کو ویسٹریج کہتے ہیں، چوڑ چوک کے پاس، تو چوڑ چوک سے ایک سڑک نکلتی ہے مسریال روڈ، اس روڈ پر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اڈا آتا ہے سوزوکیوں کا جس کے پاس قبرستان بھی ہے اور وہاں پر ایک بورڈ کا درخت ہے۔
اس بورڈ کے درخت کے نیچے ایک مجذوب ٹائپ کوئی بندہ تھا جس نے آگے ڈیرا ڈال دیا. وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کرتا تھا اور نہ نہاتا تھا نہ دھوتا تھا, جسم سے بھی بدبو آتی تھی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا کی زمین بڑی زرخیز ہے ایسے لوگوں کے لیے, تو عورتیں اس سے تعویذ لکھوایا کرتی تھی. عورتوں نے جب آنا جانا شروع کر دیا تو گرمیوں میں اس بورڈ کا جو درخت تھا اس کے نیچے ڈرائیور جو ہے وہ گرمی میں آرام کیا کرتے تھے. جب وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی, تو انہوں نے اس بابے کو اٹھا دیا. اللہ کا کرنا کیا ہوا, اگلے دن بڑی زور سے آندھی چلی اور وہ درخت گر گیا. اگلی بات آپ خود ہی سمجھیں. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ اتنی اللہ والی ہستی تھی, ان کو اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے وہ درخت ہی ختم کر دیتا ہے. حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ اگر بابا اس درخت کے نیچے ہوتا تو مر جاتا نیچے آ کے. یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا دیا تھا. اس طرف نہیں دماغ جائے گا کیونکہ رزلٹ فکس کیا ہوا نا پہلے. تو میرے پاس ایک بھائی ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اس حوالے سے, تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے. تو میں نے اس کو وہی بات کی کہ علم دو ہی, ایک ریویلڈ نالج اور ایک ایکوائرڈ نالج. قرآن میں تو ایسی بات کوئی نہیں موجود کہ اس قسم کے پلیت شخص کو اگر اٹھایا جائے کسی جگہ سے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور درخت گر جائے گا. ہاں, اب اس کی وجہ جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج میں تلاش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ درخت گرنے کے قریب ہو. تو وہ بھائی اگلے دن گئے, میں نے ان کو کہا آپ نے جا کے اس درخت کو چیک کرنا ہے. تو انہوں نے درخت کو دیکھا تو اس کی صرف کھال باقی تھی, اندر سے ساری دیمک چاٹ چکی تھی اس کو. تو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی, یہ بھی ہمیں سائنس کے علم سے پتا ہے. ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹ سکتی, کئی مہینے سال چاہیے اتنے موٹے درخت کو کاٹنے کے لیے. تو آلریڈی اس درخت کو اندر سے دیمک کھا چکی تھی. وہ آندھی آئی, اس وقت اس نے گرنا ہی گرنا تھا, وہ خام خواہ اس بزرگ کی کرامت بن گئی. تو یہ واقعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم کی طرف جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ریلیٹ کرنا شروع کیا جائے. کتاب و سنت میں اگر دلیل موجود نہیں, پھر سائنٹیفک علم کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائیو, اگر کوئی شخص مردہ زندہ کر دے یا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلا لے اور آپ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے بڑے بڑے کارنامے اس بات کی دلیل ہے کہ 2 + 2 5 کے برابر ہوتا ہے, تو آپ مان لیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں یہ سوچیں گے یہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کرتوت کر کے دکھا رہا ہے. تو بھائیو, اب میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے کہنے پر کہ فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا, انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا, تو وہ کر کے دکھا دیا, وہ تو یہ کہتے ہیں, چاہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم 2 + 2 برابر ہے 4 جتنی اہمیت بھی اس کتاب کو نہیں دیتے. تو جس طریقے سے میتھمیٹکس کا فارمولہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا کسی کے اس قسم کے شعبے دکھانے سے, قرآن اور حدیث بدرجہ اولا غلط ثابت نہیں ہوگا. دنیا کے سارے بزرگ, ہندوؤں کے بزرگ, کرسچنز کے بزرگ, عیسائیوں کے بزرگ, بڑے بڑے پادری ہیں, ان میں بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں. سو کالڈ قسم کی کرامت کو ہم مانتے ہیں, لیکن کرامت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, اللہ کا کرم ہوتا ہے. معجزے میں ہو سکتا ہے کہ بعض معجزات اللہ تعالیٰ کسی پروفٹ کو تفویض کر دے, لیکن اکثر معجزات بھی انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے. ہاں, جب اللہ دے دے وہ الگ بات ہے. جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ معجزہ تھا, وہ لوہے کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. اس قسم کے جو معجزات جو پرماننٹلی کسی پروفٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے وہ الگ بات, لیکن غیر نبی کے لیے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو ہم کسی بھی شعبدہ باز کے کہنے پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے. جس طرح میتھمیٹکس کا فارمولہ 2 + 2 = 4 کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ہم اس کو نہیں سمجھتے صحیح, اس لیے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم سے یہ بات پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, مت بکواس کرو اللہ کے بارے میں.
مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا؟ وَلِعِیاذُ بِاللَّہ. تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں کہ جو مر گیا قیامت تک اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. آپ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منسوخ کرتے رہے کہ انہوں نے 11 سال بعد وہ برات جو ہے وہ اتار دی تھی. وَلِعِیاذُ بِاللَّہ تعالیٰ سب جھوٹ ہے. اس لیے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا جی, بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا. پھر میں وہی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ 2 جمع 2 برابر ہے 5 کے ہم نہیں مانتے. تو بھائی 2 جمع 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں تو کتاب و سنت کو غلط کیسے مان لیں؟ یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ 2 جمع 2 5 ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. اگر یہ بزرگ مردے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہیں گے نہیں تو بھائی قرآن کو بھی اتنی اہمیت دو نا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا, خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو. اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں بندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ, وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے, دیکھ جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے 15 20 کانسٹنٹس جن کو وہ یہ پڑھ نہیں سکتا. یہ سائلن لکھا ہوا ہے, یہ سائی کا سمبل ہے, یہ سگما کا ہے, اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے جو کہتا ہے میں دل کا حال جان لیتا ہوں. جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے تو اللہ سکھائے نا اس کو پھر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائے کہ بھائی سب فراڈ ہے. اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباز. ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے. 15 سال سے لے کے 20 سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے, وہ ان کو پتا ہوتے ہیں. اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ 2-3 باتیں کریں گے, یا کہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا, یا وہ پڑھائی میں اس کی سپلی آئی ہوئی ہوگی. یہ 2-3 کیسز ہی ہوں گے. پھر 25 سے لے کر 35 سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ ہو, اولاد نہیں ہو رہی ہوگی, یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی. 3-4 وہ تکے لگائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا, کہیں گے جنہوں نے دل کا حال جان لیا. پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلمس. تو ان کی بڑی نبض ہوتی ہے معاشرے کے اوپر. تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے. تو ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے بزرگ ہیں. تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, میں مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ahlesunnatpak.com پہ. مسئلہ نمبر 13 ہے علم تصوف اور حیات خضر. یہ کہتے ہیں خضر مل گیا, خضر مل گیا. میں نے بتایا وہ خضر کون ہے جو ان کو ملتا ہے, اور قرآن و حدیث والا خضر کون ہے. 40 منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ, وہ بھی ایکسکلوسیو گفتگو ہے. آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی. مسئلہ نمبر 13